بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، آپ کے سامنے ماہ سفر کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں بتلائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے دور جاہلیت میں کفار کا کیا عقیدہ تھا، ان کے نظریات کیا تھے، اور اسلام آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کا رد کیسے کیا۔ پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ موجودہ ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ جن کا انتساب اسلام اور اہل اسلام کی طرف ہے، ان کے یہاں بھی اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری خرافات، بدعات اور بدعقیدگیاں رائج ہیں۔ تو ان کا جواب کیسے دیا جائے، اسلام نے کون سے راستے، کون سے طریقے بتلائے ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے، جو واقعات پیش آئے، شاید بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر آج کے مسلمانوں نے ان واقعات سے یا اس مہینے میں مسلمانوں کو لاحق ہونے والے خطرات سے عقیدہ اخذ کر لیا اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہوئے اس مہینے کے اندر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو منحوس سمجھتے یا اس مہینے میں کسی واقعہ کی وجہ سے اگر آپ کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، تو آپ نے اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جو آپ نے کام انجام دیے، اس سے باز رہتے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت سارے حادثات آپ کی زندگی میں ہوئے۔ اختصار کے ساتھ میں چند واقعات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ہجرت کا ابھی 12 مہینہ ہی ہوا تھا کہ آپ نے غزوہ ابوا، جسے غزوہ ودال کہا جاتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں، اس محاذ میں شریک ہوں، گرچہ لڑائی ہو یا نہ ہو، لڑائی کی نوبت آئے، تلوار اٹھانے کی نوبت آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کی موجودگی اس قافلے میں ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ ہے۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے، اور اسے کی بالمقابل میں ایک سریہ ہے، جسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، کفار کو، مشرکین کو ڈرانے کے لیے یا ان کی بستیوں پر شب خون مارنے کے لیے، رات میں حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ سریہ اسے کہتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے جو قافلہ بھیجا جائے، لیکن اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہ ہو،
سریہ کی جمع سرایہ آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا غزوہ کرتے ہیں، جو سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے، جو دراصل کفار کے ایک قافلے کے تعاقب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ان کے تعاقب میں نکلتے ہیں اور بلا کسی تعرض کے آپ واپس آ جاتے ہیں، یعنی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بذات خود اس میں نکلے، اور اس غزوے کا جو جھنڈا تھا اس کا کلر سفید تھا، جسے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنا جانشین اور جو قائم مقام منتخب کیا وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام منتخب کر کے ان کے قافلے کے تعاقب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن چونکہ ان سے کوئی تعارض، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے میں مخشی بن عمرو الزمری سے، جو اس وقت بنو زمرہ کے سردار تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ جب تک یہ کتابت، جب تک یہ اوراق تمہارے پاس ہیں تم مامون ہو، اور اس بات پر ان سے معاہدہ کیا کہ تم ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، اور اس بات پر بھی معاہدہ کیا کہ اگر ان پر کوئی حملہ کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو زمرہ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ اور اس بات پر بھی معاہدہ ہوا کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہ لوگ کوئی محاذ نہیں کھولیں گے۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ سے 15 راتوں تک باہر رہے، یعنی مدینہ سے آپ باہر رہے، یہ غزوہ ہوا۔ اور یہ غزوہ، یہ جب عہد نامہ لکھا گیا بنو زمرہ کے درمیان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سمندر کا وجود ہے تب تک اس غزوے کی اور اس عہد و پیمان کی ویلیڈیٹی ہے، اس کی میعاد ہے، یعنی قیامت تک، جب تک یہ لوگ خود اپنے عہد کو نہ توڑ دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کر دے، اپنے آپ کو اس سے نہ نکال لے، تب تک یہ عہد و پیمان باقی رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے کے اندر یہ معاہدہ کیا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے مقابلہ کیے 15 دنوں کے بعد واپس آ گئے۔ تو یہ اسلام کا اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معرکہ ہے، پہلا غزوہ ہے، جس میں آپ بذات خود کفار کے تعاقب میں نکلے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، اور بلا کسی تعارض، بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور یہ سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ غور کریں میرے بھائیو، اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، یا اس میں بدشگونی ہوتی، یا اس میں کام کا کرنا شر پایا جاتا، یا کام میں خیر نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور خود اس غزوہ کے لیے تیار نہیں کرتے۔ یہ غزوہ کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کو منحوس اور برا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر سن 4 ہجری میں، سفر کے مہینے میں جو دردناک، المناک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد والا جو واقعہ ہے سن 4 ہجری میں، 2 واقعات اسی مہینے میں پے در پہ واقع ہو گئے، جسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں، غداری کرنے والوں کے خلاف 1 مہینے تک مسلسل فجر کی نماز میں ان قبیلوں کا نام لے کر بد دعائیں کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگتے رہے، بد دعا کرتے رہے۔ یہ اتنا المناک اور غمناک تھا۔ ہوا یہ کہ قبیلے بنو عزل اور قارہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، یا ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو ہمارے قبیلے میں بھیج دیجئے تاکہ وہاں دین کی، اسلام کی باتیں ان لوگوں کو بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق 10 لوگوں کو ان کے اوپر بھیج دیا اور ان میں مرثد بن ابی مرثد الغنوی کو امیر بنا دیا۔ امیر جب بنا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حوالے کر کے بھیج دیا کہ یہ لوگ جائیں گے تمہارے قوم میں، خاندان میں تبلیغ کریں گے، اور جو لوگ اسلام لے آئے ہیں یا اسلام سے متاثر ہیں ان کی اصلاح کریں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ گئے تو جب یہ لوگ مقام رجی کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، کیونکہ ان کے یہاں بددیانتی تھی، ان کے یہاں امانت داری نہیں تھی، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دھوکہ کرنے کے بعد یہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور 10 صحابہ کرام کو گھیر لیا، ان میں سے سب کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، لیکن زید بن الدثنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زخمی ہو گئے تھے وہ بچ گئے۔ تو ان لوگوں نے ان کو مکہ میں ایک آدمی کے حوالے بیچ دیا۔ جب وہاں بیچ دیا، جب وہاں گئے بہت دن تک قیدی بنائے کہ وہ لوگ رکھے ہوئے تھے، ایک دن ان لوگوں نے ان کو بھی پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب پھانسی دینے کا ارادہ کیا تو صحابی نے کہا کہ مجھے 2 رکعات نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مہلت دے دی، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اور جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے ان سے کہا، صحابی نے، کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرو گے کہ پھانسی کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں نماز لمبی کرتا، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میری نماز لمبی ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ خدشہ نہ ہو جائے، یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ اپنی جان کی بھیک مانگنا چاہتا ہے، اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میری نماز کو مخفف، تخفیف کر کے پڑھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا خیال ہوتا ہے تمہارا، سوچو کہ تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے، اپنے خاندان میں ہوتے، بیوی بچوں کے سامنے ہوتے، اور تمہارے سامنے محمد پھانسی پہ لٹک رہا ہوتا۔ صحابی جواب دیتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں سے نہیں چاہتا کہ مدینہ میں میرے آقا، میرے نبی، میرے روح روا، میرے قائد، میرے رہبر، میں یہ نہیں گوارا کرتا کہ میں یہاں موجود ہوں اور مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور تم بات کرتے ہو کہ ان کو پھانسی پہ چڑھتا دیکھوں، یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ ایمان تھا میرے بھائیوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ، جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور ان لوگوں کو قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ غزوہ بدر کے اندر جو بڑے بڑے سرداران تھے، قریش کے سربراہ تھے، جن کو قتل کیا گیا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ انہی 10 اشخاص نے، صحابہ کرام نے، ان بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ اس لیے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے یہ چال چلی اور یہ حربہ اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے مقصد سے، نیک مقصد کے تحت آئے اور ان لوگوں کو لے جا کے مقام رجی میں
قتل کر دیا دھوکے سے، یعنی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اور زید کو جو مکہ بھیجا گیا، ان کو بیچا گیا اسی مقصد کے تحت، کیونکہ جس کو ان لوگوں نے بیچا ان کے والد کو انہوں نے بدر کے موقع پر قتل کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے بدلہ لینے کی خاطر ایسا کیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر حال میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔